اوسس تک ہمیشہ یہی تعریف یعنی لوگوں سے چونکہ میں انٹریکشن لوگوں سے ہر کوئی پنچایت میں ؤریس مز کم سے کم گھن تو لگن سۭتۍ پرٹیکولرلی یہن پنچایتن مز بیسکلی کتھ کران تو تتہِ لوگ یہی تعریفی کران تم دہ برٹم کت اکس نیچی سند پہ رشس بہ جہانگیر صاحب ست کور تمہ پتہ تتی ملاقات یم تت کام کرنے بہرحال یہ سایہ رود بڑ واریاہس کالس یہذ انفرادی زندگی واریاہ اصل تمہ سات ایکچولی کام تہ تیزا زیادہ کی البتہ پان ؤنۍ ٹھیک ٹھاک تو بہٕ اوسُس واریاہ لۄکُٹ اکہِ ساتہٕ گوٚو واقعہ اکھ تتہِ اوس سارے دلن مجھ ہمیشہ موجود برادری یہ برادری خاص کر اجمل صاحب پن پرسنلی ایکسپیرینس مے اگر کھانا ذاتی مسلہ سہ اجمل صاحب شیئر کر یا امس زن ضرور مے باور گو مسئلہ کہنے کے لیے تو کافی کچھ ہے بٹ ٹائم کافی لمیٹڈ ہے تو میں اپنی جو بات ہے اس کو تھوڑا مختصر رکھوں گا. اگر بات کریں تو اجمل صاحب کے ساتھ مجھے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. قریب 3 مہینے پہلے 3 مہینے میں میرے بلاگ میں پوسٹنگ ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی کوئی ایسا انسان آ رہا ہے جو ریٹائر ہونے والا ہے. تو یوزلی ہمارے مطلب ایک نوشن ہوتی ہے کہ ٹورڈ اینڈ آف دی ریٹائرمنٹ جو آفیشل ہوتا ہے اس ٹائم پہ بیچارہ مطلب ٹوٹ گیا ہوتا ہے تھک گیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اب ایک کافی لمبا عرصہ جو ہے سروس میں گزارا ہوتا ہے. تو ایسی ایک نوشن تھی کہ بھائی جو انسان آئے گا تو وہ کافی کم انٹرسٹڈ ہوگا کام کرنے میں یا پھر کافی کم کام کرے گا. بٹ آج 3 مہینے جب میں نے اجمل صاحب کے ساتھ کام کیا ہے تو مجھے یہ چیز بتاتے ہوئے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ اجمل صاحب نے غلط کیا کیونکہ اجمل صاحب نے نہ ہی اپنی پنچایت کا کام کیا بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بلاک جو ہمارا آفس کا کام ہے ہماری ڈفرینٹ جو انکوائری کمیٹیز ہوتی ہیں گریوینسز ہوتی ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور جو ہے ہمارا بھی جو ہے ورک لوڈ وہ بھی کم کیا. اس چیز کے لیے اجمل صاحب کی بات کریں تو جہانگیر صاحب کے ساتھ میں نے ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے. ہم نے 2 سال ایک ساتھ کام کیے ہیں. جب 2 سال جیسے ایک لمبے ٹائم فریم کے لیے کام کیا جاتا ہے ساتھ میں تو کچھ مڈل مومنٹس بھی ہوتے ہیں کچھ ویک مومنٹس بھی ہوتے ہیں بٹ جہاں تک کہ میں اگر بات کروں تو مجھے کوئی مڈل مومنٹ جو ہے جہانگیر صاحب کے ساتھ یاد نہیں آ رہا ہے. جتنے بھی مومنٹس رہے ہمارے کافی سویٹ تھے اور کافی خوشگوار ماحول میں جو ہے ہمارا کام جو ہے بلاک میں جہانگیر صاحب نے اس کو کیا ہے. اپنے سارے اسٹاف کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سرکار کی طرف سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہاں کی جو عوام ہے اس کی طرف سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان سروسز کے لیے جو آپ نے ان 30 سالوں میں جو ہے ہمارے لیے سرکار کے لیے جو ہے انجام دیے. ہماری خصوصی ہے ہمارے اجمل صاحب اور جہانگیر صاحب جو اپنی آفیشیل اور سرکاری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں. یہ خوشی کا موقع بھی ہے اور تھوڑی مایوسی بھی ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کو انسان اپنی ساری زندگی جو جوان جو ہے وہ دیتا ہے پھر اس سے سبکدوش ہونا تو سیڈ مومنٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع ہمارے لیے اس لیے ہے کہ اس ذمہ داری سے عزت کے ساتھ آج کے دور میں سبکدوش ہونا ریٹائر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ ان کی آگے کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پہ وقف کرنے کی خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے اور وہ ہمیشہ صحتیاب رہیں کامیاب رہیں اپنی زندگی میں. میں یہاں پہ 2-3 باتیں کہوں گا. ایک تو وہ کہ جب یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ لوکلز ہیں یہاں پہ جب یہ دوبارہ کبھی بلاک میں آئیں گے تو میں امید کروں گا کہ آپ ان کو وہی ٹریٹمنٹ دیں گے جو ان کو ملازمت کے دوران ملتی تھی. ون یہ یم سات بچہ مالس زیوان سہ مول امس کت پہ رچان کت پہ کر پالان اتھے پہ یم سات ملازم لگان تیوت ٹائم گھرس من نبھاون کی یوت أکس آفیسرس ست نبھاون ٹائم مگر مول موج
مول یا موج بچس دھیان تھاون میون بچہ مجھ غلط کر کھانا چیز مجھ کران کن قسم تیل تھی مالس تیز پتہ آسان کہ یس أکس آفسرس أمس ملازم سن پتہ آسان کیاز ملازم آسان رازدار أمس ملازمس أمس آفسرس آسان أمس پہ بھروس شکر گزار پنس بی ڈی صٲبن اے جی صٲبن پنہ سٹافک سارے ملازمن کیاز ورتھ ییٚمہِ آلریڈی پہ یتھ پہ کوٚر اَسہِ فٲصل کہ بچن پڑھنے ون تھی یوت نا تیوت پنس آفسرس سۭتۍ ایمانداری سۭتۍ پکن. زندگی کے تقریباً 30 سال ڈپارٹمنٹ میں گزارے. بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے, خوشیاں بھی ملی, کبھی کبھی دکھ بھی ملے, لیکن ہم چلتے رہے. میری کسی سے کوئی غلط کلامی ہوئی ہو یا کچھ ہوئی ہو, اس کے لیے میں سے معافی مانگتا ہوں. دوسری بات جو میرے دل میں ہے وہ میں کہنا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے 3 مہینے ہو گئے مسئلہ میں, اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں شہریار ڈار صاحب کے اندر کام کروں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آئی ول بی آلویز ایٹ یور ڈسپوزل سر. کبھی بھی سر. دوسری بات جو میں کہنا دوسری بات, بی لائل اینڈ فیتھفل ٹو یور باس سپیریئر. یہ 2 باتیں جب لوگ اپنائیں گے, بندے اپنائیں گے, کبھی باس اس میں غصہ نہیں ہوگی, کیونکہ ڈسپلن ہی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. انسٹیٹیوشن جب بنتا ہے سب سے پہلے اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے, تبھی ہم انسٹیٹیوشن کہیں گے. جب ڈسپلن کریٹ ہوگا تو وہاں آپ اتنا مطلب خوشی کا ماحول فیل کرو گے کہ پوچھو گے. تو گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹتا ہے تو وہ اپنی غلطی سدھارتا ہے. اسی طرح ہمارا باپ جو ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے. اگر وہ ہمیشہ ملازموں کی خوشحالی چاہتا ہے, کبھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے کہ کوئی باس کسی ملازم کو ایسی مدد ڈالتا ہے بغیر کسی انٹینشن کے یا بغیر کسی ایسا بھی لایا ہے ڈسپلن. تو ڈسپلن میں رہو, تو نام کماؤ, یہی مدا مقصد ہوتا ہے.